آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی مسلمان ہے جس کے 3 بچے فوت ہو جائے بلوغت سے پہلے اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، یہ بچے بھی جنت کے 8 دروازوں سے اس کو ملیں گے اور جس سے یہ مرضی چاہے یہ آدمی داخل ہو جائے گا۔ چوتھا وصف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے خاوند کی فرما برداری کرنے والی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے ان خوش نصیبوں کا ذکر کروں گا جو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوں گے۔ ان کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا اور جس دروازے سے مرضی چاہیں گے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آدمی اچھا وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یہ دعا پڑھتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء، فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے وہ مرضی چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اس آدمی کے لیے فضیلت ہے جو اچھا وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے یہ فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا اور جس دروازے سے مرضی وہ چاہے وہ داخل ہو جائے گا، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھ لیں، دیکھنے میں یہ آتا ہے وضو کے بعد بعض لوگ آسمان کی طرف اس طرح انگلی اٹھا کر اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ انگلی اٹھانا، آسمان کی طرف دیکھنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وضو کے بعد ویسے ہی دعا پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کے اندر 4 خوبیاں پائی جائیں گی وہ عورت بھی جنت کے 8 دروازوں سے جس سے مرضی چاہے گی وہ جنت کے اندر داخل ہوگی۔ وہ کون سی عورت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی پہلی خوبی یہ ہوئے گی اذا صلت المرأۃ خمسہا، وہ 5 نمازیں ادا کرتی ہوگی۔ دوسرا وصف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھتی ہوگی۔ تیسرا وصف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا وحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہوگی۔ چوتھا وصف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے خاوند کی فرما برداری کرنے والی ہوگی۔ تو ایسی عورت کے لیے یہ فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی قِيلَ لَهَا اُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مَا شِئْتِ، اسے کہا جائے گا تو جنت کے جس مرضی دروازے سے چاہے تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو جس عورت کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے مرضی چاہے گی، 8 دروازوں میں سے کسی دروازے سے بھی چاہے گی وہ داخل ہو جائے گی۔ پہلی خوبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والی ہوگی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے والی ہوگی۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی وہ عورت حفاظت کرنے والی ہوگی۔ اور چوتھی خوبی اس عورت کی یہ ہے اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے۔ تو جس عورت کے اندر یہ 4 وصف پائے جاتے ہیں، 4 خوبیاں پائی جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے عورت کو بشارت دی ہے، وہ جنت میں جہاں سے مرضی چاہے گی، جس دروازے سے مرضی چاہے گی وہ داخل ہوگی۔ اسی طرح تیسرا وہ بندہ، صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنس الا تلقوه من ابواب الجنة 8 من ایہا شاء دخل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی مسلمان ہے جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں بلوغت سے پہلے اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، یہ بچے بھی جنت کے 8 دروازوں سے اس کو ملیں گے اور جس سے یہ مرضی چاہے یہ آدمی داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وہ خوش نصیب جو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوں گے، جس سے مرضی چاہے، جس دروازے سے مرضی چاہے وہ داخل ہو جائیں، جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت بھی ہم کا شمار انہی میں فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔